اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، کیسے ہیں خوشبو قرآن کے قافلے کے سب زندہ دل اور روح رکھنے والے ساتھی؟ امید کرتی ہوں ہمارا ہر سلسلہ گفتگو ہمارے لیے معرفت اور عقیدہ کی پختگی کا باعث بن رہا ہے۔ ہم نے پچھلی گفتگو میں قرآن کی روح سے جانا سورہ قصص کی آیت نمبر 52 سے کہ قرآن کے نزول سے پہلے ہی کچھ لوگوں کو اللہ کریم نے کتاب عطا کر دی تھی۔ وہی تو قرآن پر ایمان لائے اور قرآن کے حق ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اور قرآن کے نزول سے پہلے ہی قرآن پر ایمان لانے والے اور اسے تسلیم کرنے والے۔ اور اب جھگڑنے والا ملا اللہ سے جھگڑے۔ اہل بیت کی مودت اور علی مولا علیہ السلام کی ولایت کو نہ ماننے والا گروہ قرآن کو جھٹلا کر کافر ہو رہا ہے کہ یہ گھرانہ جو قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتا ہے، یہ گھرانہ ابو طالب علیہ السلام کا گھرانہ ہے۔ آج کل پھر تعلیمی اداروں میں چھٹیاں ہونے کی وجہ سے یہ مہم عروج پر ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی اور کجی بیان کرنے والا یہ بدنام اسلام گروہ جگہ جگہ اپنے سینٹرز میں چھٹیوں کے ایام میں کورسز کے اشتہار چھاپ رہا ہے تاکہ میٹرک پاس، انٹر پاس اور گریجویٹڈ معصوم ذہنوں کو قرآن کے نام پر قرآن کی غلط تعویلات بتا کر گمراہ کر دیا جائے، اور آنے والی نسلوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان پہنچنے ہی نہ پائے کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن۔ قرآن علی مولا کے ذکر ولایت اور عقیدہ ولایت کے بغیر سمجھ آ ہی نہیں سکتا، اور یہ بد عقیدہ گروہ اکیلے قرآن کو تھام کر نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جھٹلا رہا ہے، بلکہ مسلم امہ کو مائنس اہل بیت علیہم السلام اور مائنس علی ولی اللہ اسلام پڑھا کر دور کی گمراہی میں جھونک رہا ہے۔ خدا را، خوشبو قرآن کے پلیٹ فارم سے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی اولادوں سے اگر محبت ہے اور ان کی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے ہیں تو ان کو ایسے رہبر اور رہنما کے حوالے نہ کریں، ایسے استادوں کے شاگرد نہ بنائیں جو اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مروڑ تروڑ کر اپنی مرضی کے مطابق بنا کر سکھاتے اور سمجھاتے ہیں۔ رب کریم ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آج ہم قرآن پاک کی جن آیات پر بات کریں گے ان میں شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کس طرح بیان فرمایا ہے، غور طلب مقام ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے سورہ یوسف میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ سبحان اللہ۔ رب فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو عربی قرآن کے طور پر نازل کیا تاکہ تم عقل استعمال کر سکو۔ عربی زبان تو صرف ایک خطے کی ہے، نزول قرآن عربی میں ہے، اور باقی کتابیں اللہ کی کتابیں تھیں، اور اس کتاب کا نبی اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کر دیتا تھا، اور چونکہ نبی ترجمہ کرتا تھا اس لیے وہ کتابیں کلام اللہ نہیں کہلاتی تھیں، لیکن قرآن جیسے اللہ کریم نے بھیجا ویسے کا ویسا منوان ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ دیا، اور خطہ عرب تو عربی بولتا ہے۔ اللہ کریم کا فرمانا کہ میں نے اسے عربی میں اس لیے نازل کیا تاکہ تم قرآن کو سمجھو، عقل استعمال کرو۔ دوسری جگہ قرآن میں سورہ توبہ میں رب ارشاد فرماتا ہے، الاعراب اشد کفرا ونفاقا اجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ الی الرسول۔ سبحان اللہ۔ رب فرماتا ہے یہ عرب لوگ کفر و نفاق میں سخت اور شدید ہیں، جو اللہ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے یہ عرب والے نہیں جانتے۔ پتہ ہی صاف ہو گیا کہ جن کی زبان عربی ہے قرآن کہتا ہے وہ بھی قرآن کو نہیں جانتے، جنہیں عربی آتی نہیں وہ تو ویسے ہی فارغ ہو گئے۔ تو پھر سوال ہے کہ سمجھے گا کون؟ اگر کوئی نہ سمجھے تو مقصد نزول قرآن ناقص ہو جاتا ہے، اور حرف آتا ہے شان نزول قرآن پر کہ قرآن کامل ہے، اس کا نزول ناقص نہیں ہو سکتا، اور مقصد قرآن کیا ہے؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل استعمال کرو۔ اور قیامت تک انسان عقل ڈھونڈتی رہتی، قرآن سمجھ میں نہ آتا۔ یہ تو بھلا ہو رب کریم کا کہ اس نے اس خاندان تطہیر کو ہماری راہبری کے لیے بھیجا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر عقلوں کو کھولا، اور علی مولا نے ممبر پر بیٹھ کر فرمایا کہ اے دنیا والو عقل کو تلاش نہ کرنا، فرمایا انا حقیقت العقل، میں علی عقل کی حقیقت ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس دن سے انسانیت کو سمجھ آ گیا کہ جس دل میں علی علیہ السلام کی ولایت کا عقیدہ ہو وہ بندہ عقل مند ہوتا ہے، وہ ان پڑھ ہو سکتا ہے، وہ جاہل نہیں ہو سکتا،
چاہے اس کی زبان پنجابی ہو وہ قرآن سمجھ لے گا، اور جس دل میں علی نہ ہو اس کی زبان عربی بھی ہو تو قرآن اس کے سر سے گزر جائے گا۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا اللہ کریم نے، القرآن مال علی و علی مال قرآن۔ اللہ اکبر! سمندر کوزے میں بند ہو گیا۔ حقیقت عقل سے رابطہ رکھے بغیر قرآن سمجھنا آئے گا، اس لیے ان سے نسبت لگا کر زندگی جیو۔ وہ حقیقت قرآن کو جانتا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ کریم اپنے اس مشکل کلام کو، نہ سمجھ آ سکنے والے قرآن کو، اشارے اور کلیے دینے والے قرآن کو علی مولا لسان اللہ کے ذریعے آسان کر رہا ہے، تاکہ نزول قرآن کا مقصد بھی پورا ہو جائے اور قرآن لوگوں کو سمجھ بھی آ جائے۔ قرآن اللہ کریم نے بھیجا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اترا، یعنی واضح ہوا کہ قرآن بے دل سے چلا اور دل والے کے دل پر اتر گیا اور سما گیا۔ سبحان اللہ! یعنی قرآن کا مصدر توحید ہے اور قرآن کی منزل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے۔ بڑے بڑے علماء اس مسئلے میں ہکا بکا رہ گئے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا رہا۔ ملا نے کہانی بنائی کہ وحی آتی تھی تو نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو جاتی تھی، بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے۔ کسی نے محدود اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت بتائی، اور جب قرآن کے وارث مولا صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا اس بارے میں تو فرمایا، تم نے حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا ہی نہیں کہ جبریل علیہ السلام تو جب بھی میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ایسے زانوں سمیٹ کر بیٹھتا تھا جیسے ایک ذلیل غلام اپنے سردار کے سامنے بیٹھتا ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ جبریل علیہ السلام ذلیل غلام بن کر آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور ملا جبریل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد کہہ کر پیش کرتا ہے۔ نعوذ باللہ! شان رسالت ملا کو سمجھ ہی نہیں آ پاتی، اور دھڑلے سے بیان بھی کرتا ہے اور سمجھتا اور سمجھاتا بھی ہے، الیاذ باللہ۔ لیکن اگر قرآن مولا سے لیا جائے تو صحیح رہنمائی مل جاتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کبھی کبھی غشی طاری ہو جاتی تھی جب اللہ بغیر وحی کے براہ راست اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بولتا تھا، بغیر واسطے کے بولتا تھا، کہ تجلیات کبریائی کے اثر میں غش میں آ جاتے تھے۔ وہ بھی اس وجہ سے کہ جو لباس بشریت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہوا تھا، میرے نانا اس لباس بشری کی وجہ سے یہ کیفیت ان پر طاری ہو جاتی تھی، ورنہ تو شب معراج میں جب یہ لباس بشری میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے چھوڑ دیا تھا، اللہ کریم بے حجاب ہو کر بولتا رہا اور میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ تک نہ آیا۔ سبحان اللہ! اور یاد رکھیں، بہت سمجھنے کی بات ہے، غشی بے ہوشی نہیں ہوتی۔ غشیتوں کا عربی لغت میں معنی ڈھانپ لینا ہے۔ بے ہوشی کے لیے عربی میں جو لفظ ہے وہ ہے ساء کا۔ بے ہوشی اور غشی میں فرق ہے، غشی ڈھانپ لینے کا نام۔ آئیں قرآن پاک سے ان دونوں لفظوں کی دلیلیں آیات کی صورت میں لیتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں رب بیان فرماتا ہے کہ 7 لاکھ اسرائیلی پیچھے پیچھے تھے اور آگے موسیٰ علیہ السلام تھے، پیچھے پیچھے فرعون اور اس کا لشکر بھی ہے۔ اور اللہ کریم نے اس سارے واقعے کو قرآن کی آیات میں ڈھال کر پڑھنے والوں کو سمجھا دیا کہ بے ہوشی اور غشی میں فرق ہے۔ رب نے فرمایا، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم۔ سبحان اللہ! رب ارشاد فرماتا ہے کہ فرعون نے اپنے لشکروں سے پیچھا کیا، دریا نے انہیں غش میں لے لیا، یعنی لہروں نے ڈھانپ لیا، وہ نیچے چلے گئے اور لہریں اوپر آ گئیں۔ اور اسی طرح سے پارہ 18 سورہ نور میں کچھ لوگوں کے اعمال کی بات کرتے ہوئے آیت نمبر 39 میں رب ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا۔ اللہ اکبر! رب فرماتا ہے، ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں جو پیاسے کو دور سے پانی نظر آتے ہیں، دیکھنے میں چمکتی ہوئی ریت کی مانند ہیں۔ جو دور سے پیاسے کو پانی نظر آتا ہے، پیاسا سمجھتا ہے کہ پانی ہے، حتیٰ اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب وہ اس کے قریب آتا ہے تو کوئی شے نہیں ہوتی۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور فرشتے دیکھتے ہیں تو ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر فرماتا ہے، او کظلمۃ فی بحر
لجین یغشاہ موجن من فوقہ موجن من فوقہ سحاب. سبحان اللہ. رب فرماتا ہے یا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے دریا میں اندھیرے ہوں جس پر لہر چڑھی آتی ہو اور اس کے اوپر اور لہر آ رہی ہو اور اس کے اوپر بادل ہو. تو سمجھنے کے لیے یہ آیتیں کافی ہیں کہ ان لوگوں کے عمل ان اندھیروں جیسے ہیں جو سمندر میں موجزن ہوتا ہے اندھیرا اور اسے موج غشی میں لے لیتی ہے، لہر ڈھانپ لیتی ہے. معلوم ہوا قرآن پاک نے غشی کو ڈھانپنا قرار دیا ہے، بے ہوشی نہیں قرار دیا. ملا کے بیان کے دھوکے میں نہ آئیں، مقصد نزول قرآن کو پورا کریں اور لعلکم تعقلون کا تقاضا پورا کریں. سورہ نجم میں معراج سے واپسی کا بیان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نے کرسی دیکھی، عرش دیکھا، جنت کی سیر کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ ٹھیک ٹھیک بتایا. باتوں باتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے علی علیہ السلام کو بھی وہاں دیکھا. تو سننے والوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک بندہ ادھر بھی ہو اور ادھر بھی ہو، ایک بندہ ایک ہو اور وہ فرش پر بھی ہو اور عرش پر بھی ہو. تو فوراً آیت نازل ہو گئی. اللہ کریم نے سورہ نجم کی آیت نازل کی، افتمارونہ علی ما یرا، کیا تم جھگڑا کرتے ہو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں جسے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے. وہاں پر فرمایا لقد راہ نزلۃ اخری، حالانکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آتے ہوئے بھی اسے دیکھا. کہاں دیکھا؟ عند سدرۃ المنتہا. اللہ اکبر. سدرۃ المنتہا کے قریب دیکھا. عندہا جنت المأوا، جس کے نزدیک جنت المأوا ہے، وہاں دیکھا. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی. سبحان اللہ. جب سدرہ کو کوئی چیز غش میں لا رہی تھی وہ چیز بھی غش میں لا رہی تھی جب کوئی چیز سدرہ کو ڈھانپ رہی تھی. سبحان اللہ. بے ہوش نہیں کر رہی تھی سدرہ کو، بلکہ کیا کر رہی تھی؟ ڈھانپ رہی تھی. اور پھر سورہ واللیل میں ارشاد فرماتا ہے واللیل اذا یغشی، فرمایا قسم ہے رات کی جب وہ غش میں لائے، جب وہ ڈھانپ لے، جب وہ چھپا لے. اس طرح نزول وحی کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز ڈھانپ لیتی تھی. نعوذ باللہ. ہمارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش نہیں ہوتے تھے، اپنے حواس سے بیگانہ نہ ہوتے تھے. ہمارے نبی کوئی چیز ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپ لیتی تھی جب اللہ کریم براہ راست بول رہا ہوتا تھا. اب قرآن کے لفظ ساقہ کی طرف آئیں. سورہ طور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جھٹلا رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تنگ ہو رہا تھا. اللہ کریم نے آیت نازل کر دی فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسْعَقُونَ. اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو چھوڑ دو اس دن تک جس دن یہ بے ہوش کیے جائیں گے، جس دن یہ بے ہوشی میں لائے جائیں گے. پھر صاعقہ کے بارے میں سورہ زمر میں ارشاد فرماتا ہے اذا نفخ فی الصور فصاعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ. رب فرماتا ہے جب سور پھونکا جائے گا، جو آسمانوں میں ہیں وہ بھی بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور جو زمینوں میں ہیں وہ بھی بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور گر کے مر جائیں گے. اللہ اکبر. پھر فرماتا ہے الا ما شاء اللہ، سوائے اللہ کی مشیت والوں کے. سبحان اللہ. صاعقہ بے ہوشی ہے. اپنا یقین اور عقیدہ درست کریں. اور اسی طرح سے ایک اور دلیل قرآن میں دی جب موسیٰ علیہ السلام کے طور پہاڑ پر چند جہلا کے کہنے پر براہ راست مطالبہ کیا کہ ہمیں اپنا اللہ دکھاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام نے لے کر کوہ طور پر چلے گئے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس پہاڑ پر نظریں رکھو، یہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا تو تم دیکھ لو گے ورنہ نہیں دیکھ سکو گے. اور سورہ اعراف میں یہ پورا واقعہ بیان فرمایا فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. اللہ اکبر. جب اللہ نے نور کی تجلی پہاڑ پر پھینکی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. خَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. موسیٰ علیہ السلام گر پڑے بے ہوش ہو کر. یہ ہے وہ بے ہوشی جو موسیٰ علیہ السلام پر طاری ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری نہیں ہوتی تھی. کہ غشی کا مطلب بے ہوش ہونا نہیں ہے. بے ہوش کو تو خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس کے ارد گرد کیا کیا ہوتا رہا ہے یا کون کون آیا ہے اس کی خبر گیری کرنے کے لیے کہ بے ہوش ہوتا ہے. اور بدعقیدہ ملا غور سے سن لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غش کا مطلب بے ہوشی کرنے والا جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگاتا ہے.
اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی ہوتی تو آنکھ کھول کر کیسے بتاتے کہ قرآن میں یہ حکم آیا ہے، قرآن میں یہ کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بے ہوشی نہیں ہے، یہ غشی ہے کہ کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر یہ نہ پوچھا کہ مجھے کیا ہوا تھا، بلکہ آنکھ کھولتے ہی قرآن سناتے۔ سبحان اللہ، دو سو صورتیں آیتیں اکٹھی سناتے، پوری سورت کی سورت اکٹھی سنا دیتے۔ اللہ اکبر، پارے کے پارے سنا دیتے۔ ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جو بھی ملا کے اس دھوکے میں ہے توبہ کر لے، اپنا عقیدہ درست کر لے۔ اللہ کریم نے یہ پلیٹ فارم اسی لیے مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے کہ ہم سانسیں بند ہونے سے پہلے اپنی اصلاح کر لیں، اپنا عقیدہ، اپنا قبلہ درست کر لیں اور توبہ کی توفیق ہمیں مل جائے۔ یاد رکھیں، بے ہوشی وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر تھی، اور جاگتے ہی رب نے پورا بیان بتایا ہے موسیٰ علیہ السلام کا کہ فلما افاقہ، جب موسیٰ علیہ السلام کو افاقہ ہوا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے، دائیں بائیں دیکھا اور کہا پروردگار میرے ساتھ 70 بندے تھے، وہ کہاں گئے؟ تو اللہ نے کہا سرمے سے بھی باریک ہو گئے۔ تجلیات الہی کی جھلک کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ جل کر مر گئے، خاک بھی نہیں ملے گی ان کی۔ اور یاد رکھیں، مرنے والوں کا مرتے ہی اپنی اگلی دنیا سے رابطہ ہو جاتا ہے۔ مرنے والے پھر بھی کچھ جانتے ہیں کیونکہ وہ مرے ضرور ہیں، بے ہوش نہیں ہوئے، اور مرتے ہی ان کا رابطہ اگلی دنیا سے ہو گیا۔ ان کے نبی کو پتہ نہیں ہے کہ میری بے ہوشی کے دوران کیا ہوا ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے پالنے والے، 7 لاکھ میں سے میں نے 70,000 چنے، 70,000 میں سے میں نے 7,000 چنے، اور 7,000 میں سے میں نے 700 چنے، اور 700 میں سے میں یہی 70 بندے چن کر لایا تھا، ان کو دکھانے کے لیے، ان کا مطالبہ پورا کرنے کے لیے کہ اللہ مجھ سے بولتا ہے، اور یہ گواہ بننے کو آئے تھے۔ اب میں نے اگر واپس جا کر قوم سے کہا کہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اللہ کو دکھاؤ، تو اللہ نے تجلی سے ان کو جلا دیا اور وہ مر گئے، تو مولا کریم تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ قوم نے میرے گلے میں پٹا ڈال لینا ہے کہ تو جھوٹ بولتا تھا کہ اللہ تجھ سے بات کرتا ہے، اور اپنے اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے تو نے ہمارے بندوں کو مار کے قتل کر کے کہیں گاڑ دیا ہے۔ اے میرے پالنے والے، نبوت تو ایک طرف رہی، 70 بندوں کے قتل کا الزام مجھ پر لگ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مہربانی کر میرے وہ 70 بندے مجھے واپس کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، اللہ نے فرمایا کمر باندھ موسیٰ اور میرے سامنے یوں کھڑا ہو جا جیسے عبد ذلیل کھڑا ہوتا ہے اپنے مولا جلیل کے سامنے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا اب ہاتھ اٹھا، گلے میں کپڑا ڈال اور رو رو کر مجھ سے مانگ کہ الہی بجاہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان 70 بندوں کو زندہ کر دے۔ سبحان اللہ۔ رب نے کہا مجھ سے کہہ کہ اللہ تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل کی آبرو کا واسطہ میرے بندے مجھے واپس کر دے۔ اب 70 کے 70 بندے واپس آئے اور حال سنانے لگے قوم کو کہ ہم جاہل تھے، ہم نے غلط مطالبہ کیا، اور تم بھی یہ مطالبہ کرنا چھوڑ دو، ہم تو جل گئے تھے، مر گئے تھے، وہ تو کسی نے کسی کا واسطہ دیا اللہ کو، تو ہم عالم ملکوت میں تھے۔ اچانک 2 بھائی تشریف لائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی تشریف لائے، اور فرشتوں سے کہنے لگے ان کی روحیں ان کے جسموں میں کو واپس کر دو، کسی سوالی نے ہماری آبرو کا واسطہ دیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ کریم تو نظر نہیں آ سکتا تھا ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام نظر آئے۔ پھر ایسا ہوا موسیٰ علیہ السلام سوالی بن گئے۔ جو نبی ہے، رسول ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب کلمہ ہے، صاحب شریعت ہے، جو اولو العزم نبی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علی علیہ السلام دونوں بھائی اس موسیٰ علیہ السلام کو اپنا سوالی بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ غور کریں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم کو پکارا تھا، اللہ کریم کو کہنا چاہیے تھا کہ ایک سوالی مجھے میرے محبوب اور اس کی آل کا واسطہ دے رہا ہے، لیکن اس واقعے سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ بات طے تھی کہ حجت ہو یا محجوج، معصوم ہو یا عام بشر، اللہ کو آواز دے چاہے ان کو پکار لے، اللہ اکبر، ایک برابر ہے۔ پھر وہ 70 بندے بتا رہے ہیں جو مر گئے تھے کہ ہم نے کیا کیا دیکھا۔ ہم نے 7 آسمان دیکھے، کرسی، لوح و قلم، عرش دیکھا، ہم نے وہاں
علی علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کا حکم چلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، کسی کا بھی امر وہاں ان بھائیوں کے علاوہ نافذ نہیں ہے، اور ہم نے وہاں ان دونوں بھائیوں سے بڑا شہنشاہ بھی نہیں دیکھا، اور بنی اسرائیل والے ان کی شہنشاہیت تسلیم کر رہے ہیں۔ یہودی ان کی سلطنت اور بادشاہی کو مانیں، اور بدعقیدہ ملا ان پر اپنی سوچ ضائع کرتا رہے، اور کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کی آبرو کا واسطہ دیا تھا تو ہمیں زندگی مل گئی، ہم واپس آ گئے۔ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ یہودی ہو کر ان کے صدقے میں زندگی لے لیں اللہ سے، اور ہم زندگی کو ترستے رہیں کہ ہمارے دلوں میں ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے بارے میں شک کی نجاست ہے۔ خدا را اس خاندان کو سوچیں مت، فقط تسلیم کر لیں، کیونکہ ان کو سلم و تسلیمہ کا حکم قرآن نے دے رکھا ہے، اور فرق سمجھ آ گیا ہوگا۔ امید ہے میرے سننے والوں کی کہ غشی اور چیز ہے، بے ہوشی اور چیز ہے۔ بے ہوش کے لیے لفظ صعقہ ہے، اور غش کا مطلب ڈھانپ لینا ہے، اور نزول وحی کے دوران کوئی چیز میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپ لیتی تھی کہ جب اللہ کریم ڈائریکٹ بولتا تھا، جبریل امین کے وسیلے کے وقت نہیں۔ ہم بھی جب کسی مجلس میں محفل میں عورتوں کے لیے الگ پردہ لگاتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ وہ پردہ انہیں ڈھانپ لے، یعنی ڈھانپا اس وقت جاتا ہے جب کسی پردہ دار کا وجود ہو۔ اب اللہ سے بڑا پردہ دار کون ہے؟ اللہ سے بڑا صاحب پردہ کوئی نہیں ہے، تو جب اس پردہ دار نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بولنا ہوتا ہے، پردہ اس کے لیے لگتا ہے، وہ شے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپتی ہے۔ ایک رات آئی تھی، یہ پردہ تھا اس رات میں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر بتایا کہ پردہ تھا، اور کوئی پردے کے اندر سے بول رہا تھا کہ حجاب الہی میں علی مولا بی بی صاحبہ کے شوہر ہونے کی حیثیت سے داخل ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بی بی صاحبہ کے والد ہیں، پردے کے باہر رہے، کیونکہ بی بی صاحبہ کا نام حجاب اللہ ہے، لقب حجاب اللہ ہے۔ اور یاد رکھیں علی مولا کا فرمان کہ میں حقیقت عقل ہوں، حقیقت عقل کے ذریعے قرآن منتقل ہوتا ہے۔ جس کے پاس یہ ہو، یعنی علی مولا کی ولایت کا عقیدہ ہو، اس کے لیے قرآن سے آسان اور فہم لینے والی کوئی اور چیز نہیں ہے زمانے میں، اور جس کے کعبہ دل میں علی مولا کی ولایت نہ ہو، اسے اپنا شجرہ نہیں ملتا کہ وہ حلالی نہیں ہوتا، قرآن اس کی سمجھ میں کیسے آئے گا؟ اللہ اکبر۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔